جی شعیب شہید صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اہم ترین لوگوں سے، پولیٹیکل اہم ترین لوگوں سے ملاقات کا اظہار کیا ہے، جس میں فضل الرحمان ہے، اختر مینگل ہے، محمود اچک زئی ہے، اور سول نافرمانی کی کال کو مؤخر فی الحال نظر آ رہا ہے کہ وہ مؤخر کرنے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ سول نافرمانی کی کال ایک مرتبہ پھر خان صاحب آگے لے کے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آج اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ اگر ایک ہفتہ بعد میں وہ کرتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں، جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، وہ فیصلہ وہ خود کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بالآخر ماننا پڑے گا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے۔ ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ نے اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا ہے تو آپ کو عمران خان کے مطالبات ماننے پڑیں گے، اس ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے، جمہوریت کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ان کٹ پتلیوں اور ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے، ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ یہ جب تک نہیں مانیں گے تب تک اس ملک کی تباہی جو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے معصوم لوگوں کو قتل کر کے آپ کرنے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ملک چلنے والا نہیں ہے۔ اور جو مین لیڈرشپ جن کو بلایا ہے یا ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے، ایک بہت اچھی پازیٹیو ایک روایت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بھی کہ ملک میں کوئی بہتری کے چانسز ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی تنخواہیں 1 لاکھ سے 5 لاکھ کیا ہے، اور وزراء کی تنخواہیں جو ہے 9 سے 10 لاکھ تک کر دی ہیں، اور جو وہاں پہ عملہ کام کرتا ہے ان کی 2-2 لاکھ تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس اقدام کو؟ میں اس کو کہتا ہوں تیرے باپ کے پیسے ہیں یہ جو جس طرح تو اڑا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو نے اڑانے ہیں تو اپنے جو ایون فیئر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کرپشن کا ہمارا پیسہ تھرو کرپشن آپ نے وہاں لے کر گئے ہوئے ہو، وہ لے آؤ تو پھر آپ ان کو اڑاؤ۔ تو اس طریقے سے پیسے کو اڑانا، پیسے کا ضیاع کرنا، اور یہ کون سے جیتے ہوئے لوگ ہیں؟ یہ تو کٹ پتلی ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ صرف لاہور کا یا مریم نواز کا، شہباز شریف کا، حمزہ کا اور نواز شریف کا صرف آڈٹ کرا لیں کہ الیکشنز میں یہ جیتے ہیں کہ یہ ہارے ہیں۔ یہ ہارے ہوئے لوگ، ان کٹ پتلیوں کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر اس طرح عیاشیاں کریں اور عوام کے پیسے کو اس طریقے سے اڑائیں؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب وہ دوبارہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈی چوکائیں۔ دیکھیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گولیاں انہوں نے چلائی ہیں۔ آپ نے نہتے اپنے معصوم لوگوں کو گولیاں چلائی ہیں۔ اس کا تو عطا تارڑ کا جب بھی نام لیں آپ، چور کی داڑھی میں تنکا، آپ ان کی داڑھی میں ہمیشہ دیکھا کریں کہ آپ کو تنکا ضرور نظر آئے گا۔ یہ جس طرح بدماشی کرتا پھر رہا تھا، یہ ہو یا محسن نقوی ہو، اور جس انداز سے کہ جی ہم گولیاں چلائیں گے، اور یہ تو دھمکیاں پہلے دے رہے تھے، اور انہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، ان کے خلاف احتساب ہوگا، خون بولے گا۔ یہ قاتل ہیں، یہ یزیدیت کے پیروکار ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم اور محسن نقوی کے خلاف اور آئی جی اسلام آباد اور دیگر لوگوں کے خلاف FIR لانچ کروانے جا رہی تھی، استغاثہ، اس کا کیا بنا سر؟ 23 تاریخ فکس ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا، اور یہ بالآخر جیلوں میں جائیں گے، اور ان کو احتساب سے گزرنا پڑے گا۔ جو مسنگ لوگ ہیں آپ کے سانحہ ڈی چوک میں، وہ کتنے ہیں؟ کوئی ڈیٹا ریسیو ہوا؟ کتنے کے لوگ ابھی تک جو لاپتہ ہیں؟ دیکھیں، روز ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ریکور ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مزید سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اب جو بندوں کا ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، ان کے بیچارے پیارے اگر کوئی غائب ہوئے ہیں، یا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے زبردستی ان کے منہ بند کرا کے ان کو لاشیں دے کے ان کو دفنا دیا ہے، یا جن لوگوں کی لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کو تھریٹ ہے کہ اگر سامنے آئیں گے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے مسنگ پرسنس کا۔ اپڈیٹ ہو رہی ہیں لسٹیں، جو ہی فائنل جو چیز آتی جائے گی، فائنل تو ہو نہیں سکے گی، کیونکہ جن کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، ان کو پیش کرتے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو شہادتیں کر دی ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ویسے ہی غائب کیا ہوا ہے ان کا بھی ابھی کچھ کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ کے نہیں آ رہے۔ یہ مسنگ پرسنز والا آن گوئنگ پروسیس یہ رہے گا کچھ عرصے تک، جب تک کہ فائنلی کنکلوڈ نہ ہو جائے۔ اچھا، جو آپ لوگ استغاثہ آپ لوگوں نے دائر کیا ہے، کیا اتنا کوئی ڈیٹا، مضبوط ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے کہ وزیر اعظم اور محسن نقوی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ یہ 12 لوگوں کی لاشیں جو ہیں یہ ان کے اوپر ڈالی جائیں گی؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے نا کہ جی ہم گولیاں ماریں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے، اور انہوں نے گولیاں ماری، ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے ماری، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہوئی ہیں وہ ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی۔ تو اب یہ سلسلہ تو ان کے اوپر جائے گا،
طاہر محسن نقوی ہے، اس میں شہباز شریف ہے، اس میں عطا تارڑ ہے، اس میں آئی جی ہے، یہ سارے لوگ ملوث ہیں. انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا.